پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جناب ذوالقرنین کون تھے؟ کیا یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے کہ جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں جناب ذوالقرنین کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا جناب ذوالقرنین کے بارے میں، تو خداوند کریم کی جانب سے وحی نازل ہوئی اور خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عنقریب میں جناب ذوالقرنین کے بارے میں کچھ ذکر تمہاری خدمت میں پیش کروں گا۔ جناب ذوالقرنین کون تھے؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر بادشاہت عطا کی اور جناب ذوالقرنین کو تمام شے سے سبب عطا کیا، یعنی تمام اسباب مادی اس وقت کے دور کے، اب کہہ لیجئے کہ سپر پاور، یعنی اس دور میں جتنی بھی مادی پاور تھیں، جتنی مادی قدرت تھی، تمام کی تمام قدرت جناب ذوالقرنین کے زیر تسلط کر دی۔ جناب ذوالقرنین کون تھے؟ آیا یہ نبی تھے؟ اگرچہ کہ قرآن کی اگر ظاہری آیت کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَقُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ گویا جناب ذوالقرنین کی طرف اللہ نے کوئی وحی کی تھی، لیکن ہمارے پاس متواتر و مستفیض روایات موجود ہیں کہ جس سے استفادہ ہوتا ہے کہ جناب ذوالقرنین کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، اور ایسی بادشاہت تھی کہ مغرب سے لے کر مشرق تک جناب ذوالقرنین کے زیر تسلط تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید جناب ذوالقرنین کے 3 سفروں کا تذکرہ کرتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم 3 سفروں میں سے ایک سفر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ، جو اسباب ہم نے جناب ذوالقرنین کو عطا کیے تھے ان میں سے ایک سبب کی جناب ذوالقرنین نے پیروی کی، یعنی ایک سبب کو استعمال کیا، استفادہ کیا، یہاں تک کہ جناب ذوالقرنین مغرب الشمس ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا، یعنی غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، جب وہاں پر پہنچے تو جناب ذوالقرنین نے سورج کو پایا کہ سورج گویا ایک کالے سمندر میں غروب ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ عین حمیئۃ سے مراد کون سی جگہ ہے؟ اگرچہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا، فقط اتنا ہی بیان ہوا کہ ایک کالے سمندر میں وہ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد محیط الاطلسی ہے، یعنی اٹلانٹک سی اس کو کہا جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد بحر ایجا اور بحر مرمرہ، اور اسی سے آگے چلتے ہوئے بحر الاسود، یعنی جسے بلیک سی کہا جاتا ہے، وہ جگہ مراد ہے۔ بہرحال جناب ذوالقرنین یہاں پر پہنچے، تو یہاں پر پہنچنے کے بعد جناب ذوالقرنین نے کیا پایا؟ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، حضرت ذوالقرنین نے یہاں پر ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبْ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے جناب ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین یا تو اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرو، یعنی سزا دو، یا پھر اس قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگرچہ کہ اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ گویا جناب ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو اس قوم کو عذاب میں مبتلا کریں، چاہے تو اس قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ظاہراً یہ قوم وہ تھی کہ جو توحید پرست نہیں تھی، اللہ کی اطاعت میں مصروف نہیں تھی، اللہ کی معصیت میں مصروف تھی، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے جناب ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا۔ لیکن آگے والی آیت میں جب جناب ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا، اس کے باوجود جناب ذوالقرنین نے کس طریقے سے ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا، وہ معاملہ کیا تھا؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ جناب ذوالقرنین نے کہا کہ
جس نے بھی ظلم کیا، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ شرک سے جو ہے وہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جب وصیت کی تو فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم مشرک قوم تھی اور یہ خدا کے ساتھ شریک قرار دیتی تھی۔ لہٰذا جناب ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے بھی ظلم کیا فسوف نعذبہ، ان قریب ہم اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے، اس کو سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر یہ لوگ جن کو ہم سزا میں مبتلا کریں گے یہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جائیں گے اور وہاں پر ان کو اصل عذاب دیا جائے گا جو انتہائی شدید عذاب ہوگا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، تو بس خداوند کریم ان کو ایسا عذاب دے گا جو انتہائی شدید عذاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یسرا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم عنقریب اس کے لیے اپنے عمل میں سے ایسا کام اس کے سپرد کریں گے کہ جو اس کے لیے آسانی والا کام ہوگا۔ یہاں پر بھی اگر آپ توجہ کریں تو یہاں پر اما من ظلمہ کے مقابلے میں ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو گروہ تھے، ایک اہل ایمان کا گروہ تھا اور اس کے مقابل میں ظاہر سی بات ہے جب یہ اہل ایمان ہے تو اس کے مقابل میں کون ہوں گے؟ اہل کفر یا اہل شرک لوگ ہوں گے۔ لہٰذا یہ قوم دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھی، جو توحید پرست تھے اور عمل صالح جنہوں نے انجام دیا، جناب ذوالقرنین نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ان کو نیک جزا دی، اور جو لوگ مشرک تھے ان کا عمل بھی برا تھا تو جناب ذوالقرنین نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ جناب ذوالقرنین کا پہلا سفر تھا۔ جناب ذوالقرنین کے اس پہلے سفر سے جو عبرت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے ہاں معاملہ جو ہے وہ عقیدے اور عمل کا ہے۔ جس کا بھی عقیدہ اور عمل درست ہے وہ راہ راست پر ہے، اور جس کا عقیدہ اور عمل درست نہیں ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد